بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کافرہ عورت کا قبول اسلام۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے تکیہ لگا کر کسی اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے تکیہ لگائے کھڑے ہیں تو بغض و عداوت سے اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سن پائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان بڑی بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کی مکان کی دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے، اور یہ صرف اس کی دیوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ لگانے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے نکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور سچے دل سے پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ہم کعبہ مشرفہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ میں کعبے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اٹھو۔ میں اٹھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمزوری ملاحظہ فرمائی تو فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا، اے علی، میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شانے پر سوار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ میں کعبے کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان کے بڑے بتوں کو نیچے پھینک دو۔ تانبے کا بت تھا جو لوہے کی کیلوں کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہلا کر اکھیڑ پھینکو۔ میں اسے مسلسل ہلاتا رہا حتیٰ کہ وہ اکھڑ گیا۔ میں نے اسے زمین پر پھینک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس آیت کی تلاوت فرماتے رہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ، اور آپ اعلان فرما دیجئے کہ آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔